بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم سوئی گیس روڈ پر الائڈ اسکول میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شہر یار صاحب، جو کہ الائڈ اسکول کیمپس کو بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں سوئی گیس روڈ پہ۔ ان کی جو اسپیشلٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں، ویسے تو یہ کمپیوٹر سائنس سے ان کا تعلق ہے، لیکن اسکول مینجمنٹ کے حوالے سے ایک وسیع ان کا تجربہ ہے، اور الائڈ اسکول سوئی گیس روڈ کیمپس کو انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ اپ گریڈ کیا ہے۔ ہم ان سے مختلف ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جس طرح سے یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جس طرح سے یہ تربیت کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، ماشاءاللہ بہت کامیابی سے آپ یہ کیمپس چلا رہے ہیں، جس طرح سے آپ کی ریپیوٹ ہم نے سنی ہے، اور اسپیشلی سر آج کے دور میں بچوں کو نئے گیجٹس کی، نئے ٹیکنیکس کی ضرورت ہے۔ تو سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ اس کیمپس کو اتنی کامیابی سے جو چلا رہے ہیں، تو کیا کیا گیجٹس، کون کون سی نئی ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں سر؟ ایکچولی میرا شروع سے جو ہے نا تعلق اکیڈمک سے رہا ہے۔ میں تقریباً پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ اکیڈمک میں رہا ہوں، اور جب میں یہاں سے باہر گیا تھا تو میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں کام کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد تقریباً 13 سے 14 سال جو ہے میں باہر چلا گیا، گلف کے مختلف جو ہے وہ سٹیز جو ہے مختلف اسٹیٹس میں نے کام کیا، کہ یونیورسٹی لیول تک جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے توفیق دی، چانس دیا۔ لاسٹ میری جو جاب تھی وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ہائر کالج آف ٹیکنالوجیز میں تھی، تو وہاں پر میں اپنی خدمت جو ہے وہ جاب دے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد الخوارزمی یونیورسٹی ہے، وہاں پر ایز اے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ایز اے رجسٹرار جو ہے وہ بھی کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا۔ تو تعلیم میں رہتے ہوئے میرا ہمیشہ سے ایک خواب تھا کہ میں کچھ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بناؤں، ایک ایسا ادارہ بناؤں کہ جہاں پر جو ہے وہ صرف پیسہ جو ہے اس کو نہ کمایا جائے، کہ اس کو مین موٹیو جو ہے وہ سورس آف انکم جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ مطلب آپ کا مقصد تھا کہ لوگوں کو خدمت کی جائے، لوگوں کی تعلیمی ضروریات کو اس طرح سے پورا کیا جائے کہ بچے ان کے جو ہے کل کو کچھ بن سکیں، ان میں کریٹیوٹیز پیدا کی جائیں۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اور اسی ڈریم کے تحت جو ہے نا میں نے پھر یہ جو ہے اپنا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو اوپن کیا۔ میں باہر ہی تھا تو میری مسز جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے انیشیٹ کیا، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اگر میرا مقصد جو ہے وہ صرف پیسہ کمانا ہوتا تو میں اپنی مسز کو جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کوئی بیوٹی پارلر جو ہے وہ اوپن کر کے دیتا، جس میں جو ہے وہ ٹینشن بھی کم ہے، انکم بھی زیادہ ہوتی۔ چیلنجز جو ہے وہ بھی کم ہے اور انکم جو ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ تو لیکن میری پریفرنس جو ہے وہ اور تھی کہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی کروں، اور اسی ڈریم کے تحت جو ہے وہ میں نے فن لینڈ کا ماڈل جو ہے اس کو فالو اپ کیا ہے، کہ فن لینڈ جو ہے وہ ابھی 3 C's کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کہ جس میں جو ہے وہ بچوں کی جو ہے کمیونیکیشن اس کو اسٹرانگ کیا جائے، بچوں کی کریٹیوٹی جو ہے اس کو انہینس کیا جائے، اور بچوں کی کریکٹر بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کور فوکس جو ہے اس کے اوپر کیا جائے، اور بچوں کی کمیونیکیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے میرا جو کور فوکس ہے وہ میرا بچوں کی جو ہے وہ کمیونیکیشن کے اوپر ہے۔ اچھا سر، جو آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں اور بڑی زبردست ہیں، کہ کریکٹر بلڈنگ ہے اور کمیونیکیشن ہے۔ ہمارے اسکولوں میں سر اس وقت کمیونیکیشن اور کریکٹر بلڈنگ کا بڑا فقدان ہے سر، تو اس کے لیے سر آپ نے کیا اقدامات کیا کیے ہیں اس کے لیے سر؟ سب سے پہلے اگر ہم جائیں کہ کمیونیکیشن میں، تو کمیونیکیشن میں میں نے جو ہے وہ ایک اسپیشل بیکر ہاؤس کے ٹیچر جو ہے وہ ہائر کیے ہیں، کہ جو صرف اور صرف ان کی پرائمری جاب جو ہے وہ اسپوکن انگلش کی ہے۔ اب بچوں کا سلیبس جو ہے اس میں آکسفورڈ کی جو ہے وہ پریمیٹیو بک جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، وہ بک جو ہے وہ علیحدہ ٹیچر جو ہے وہ ٹیچ کر رہی ہے لٹریچر والی، کیونکہ اس میں دو جب آپ انگلش کی طرف کمیونیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں لٹریچر آ جاتا ہے اور لنگوسٹک آ جاتے ہیں۔ اسپوکن انگلش کے لیے ہمیں ایکسکلوسیو جو بندہ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ لنگوسٹک ہوتا ہے، تو ابھی الحمدللہ جہاز صاحب ہم نے جو ہے وہ ہائر کیے ہیں۔ ان کی جاب یہ ہے کہ ایک علیحدہ سیپریٹ پیریڈ جو ہے وہ کلاس 1 to up to 10 جو ہے وہ ہم نے لگایا، بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا سکھاتے ہیں، بس بچوں کو جو ہے کمیونیکیشن کرنا سکھائیں گے، اور ساتھ میں ان کو جو ہے وہ اسپوکن انگلش سکھائیں گے۔ پھر ایک اور جو ہے میں نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا، کہ میں نے کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک جو ہے ان کو ایک اسپیچ جو ہے بنا کے دی، کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اوور رول ماڈل،
تو اس میں کیا تھا کہ میں نے 5-5 منٹ جو ہے وہ ہر پیریڈ میں سے نکال کے 25 منٹ کا ایک پیریڈ لگایا، جس میں ہر بچہ جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر آتا تھا اور وہ اسپیچ جو ہے وہ سناتا تھا. اب اس کے ذریعے کیا نتائج نکلے کہ بچوں کا اسٹیج فرائٹ جو ہے وہ ختم ہوا، بچوں کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ انکریز ہوئی، کانفیڈینس کانفیڈینس لیول جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، ہیزیٹیشن بچوں کی جو ہے وہ دور ہوئی، ان کی ریڈیبلٹی جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. تو الحمدللہ اس کے بڑے اچھے جو ہے بڑے پازیٹیو جو ہے وہ رزلٹس آئے ہیں. بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک شوق جو ہے انگلش کا پیدا ہوا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہمارے بچے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں نا یونیورسٹیز میں، تو وہاں پر ان کو پریزنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر بچے جو ہیں پھر یہ پرفارم نہیں کر پاتے. اور پھر جب میں فارن میں رہ کے آیا ہوں، جب میں کمپیئر کرتا ہوں انڈینس کو اور اپنے جو ہے ہمارے جو ہے ایجوکیشنسٹ ہیں یا ہمارے جو یہاں سے جو ہے گریجویٹ جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کے انفارچونیٹلی جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے ڈلیور نہیں کر پاتے اپنا جو ڈیو ٹو انگلش لینگویج اس کی وجہ سے، ڈیو ٹو لیک آف جو ہے وہ انگلش کمیونیکیشن کا جو ہے. تو وہ بڑے اچھے اس کے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ رسپانس اس کا جو ہے. اچھا سر، کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ اس کے لیے کیا اقدامات ہیں، کس طرح سے آپ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں؟ کریکٹر بلڈنگ میں دیکھیں، اس میں جو ہے میں نے جب یہ جو ہے آبزرو کیا کہ صرف اسلامیات کا جو پیریڈ ہے اس میں ہم بچوں کو وہ چیزیں نہیں دے سکتے جو ان کو پریکٹیکل لائف میں آگے جا کے ریکوائرڈ ہے. اب میں نے جب جو ہے یہ دیکھا بچوں کو جا کے میں نے ایک رفلی جو ہے سروے کیا، تو انفارچونیٹلی ہمارے جو بچے ہیں 9 کے 10 کے ان کو غسل کے فرائض اور ان کو جو ہے وہ طہارت کے مسائل اور وضو کے مسائل ان کا نہیں پتہ تھا. تو اس کے لیے بھی میں نے ایک علیحدہ سیپریٹ جو ہے وہ پیریڈ لگا دی ہے. اسلامیات کی ٹیچر جو ہے وہ اسلامیات پڑھا رہی ہیں. اس میں علامہ انور صاحب جو ہے وہ ان کو ہائر کیا گیا ہے کہ جن کی جاب ہی صرف یہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، بچوں کی تربیت ہی کرنی ہے. اب اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ آ جاتا ہے نماز کا، کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، کیا اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس کی تعریف جو ہے وہ کس طرح کر رہے ہیں. تو پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک جو بچے ہیں ان کو لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کر دی تھی دعائے قنوت تک، اور 5 to 10 جو بچے ہیں ہمارے ان کو ود ٹرانسلیشن جو ہے وہ کی ہے. تو اب وہ جو ہے سارے ہمارے جو ہیں علامہ صاحب ہیں، وہ ابھی اس مہینے کے جو ہم نے ٹارگٹ بنائے ہیں اس میں رمضان کے فضائل ہیں، رمضان کے جو ہے مسائل ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے. پھر اس میں ان کے بعد جو ہے وہ طہارت جو ہے نماز سے پہلے جو ہے وہ طہارت ہے، اور ساتھ میں ان کے طہارت کے جو ہے مسائل وہ چل رہے ہیں. فردر جو ہے میرا ٹارگٹ یہ والا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھایا جائے اور ان کو بیسک عربک جو ہے وہ پڑھائی جائے. بالکل، ان ساری چیزوں سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بچوں کی کردار سازی ہوتی ہے. اچھا سر، جو آپ کا اپنا ایجوکیشن لیول ہے، میٹرک کا رزلٹ جس میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بچوں کا رزلٹ کیسا آیا، اور اسی سے اسکول کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ اسکول کا کس حد تک یہ کامیابی سے جا رہا ہے. سر اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا رزلٹ کیسا ہے. میٹرک کی اگر آپ جو ہے وہ بات کریں تو اس میں الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہماری بچی ہے آمنہ، تو الحمدللہ اس نے 1100 نمبر جو ہے وہ اچیو جو ہے وہ کیے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک اور جو ہے اس میں بھی ریسرچ کی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا یہ جو ہے وہ کالجز میں جا کے بھی جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں کالجوں میں بھی جا کے جو ہے بڑا اچھا جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ کنسیپچل اسٹڈی جو کروا رہے ہیں سر، اس میں جو ہے میں نے ہمیشہ جو ہے وہ میرا موٹو رہا ہے، اور میں ٹیچرز کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ان کی پریکٹیکل کی جو بک ہے نا اس کو اینڈ پہ نہیں رکھے، سٹارٹ سے ہی کہ بچہ جو ہے وہ کیا کرے. بچہ جب جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے، ایک اس نے کانسیپٹ لیا ہے، پھر اس کو اپلائی کرے، لیب میں جائے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے اسی ایکسپیریمنٹ کو جو ہے وہ ان کی پریکٹیکل کی بک جو ہے وہاں پر اس کو جو ہے ٹرانسفر کرے. اور اس سلسلے میں ریلی جو ہے الائڈ اسکول کا جو کریکولم ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، دیر پرفارمنس از ریئلی commendable. I'm really admire them. They design in such a way that even a layman or any student who is follow step by step, he can be get a very good marks, excellent marks in the final exams.
اچھا سر، آپ کا ماشاءاللہ یہ کیمپس بڑی کامیابی سے رواں دواں ہے. آپ کے ساتھ ہی ادھر ایک اور الائڈ اسکول بھی موجود ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصل الائڈ اسکول ہے کہ وہ اصل ہے. ذرا سر اس کے بارے میں ہمیں کلیئر کر دیں اور لوگوں کو بھی. یہ جو ہے بڑی ایک تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سچویشن جو ہے وہ یہاں پر سویگیس روڈ کے اوپر جو ہے پیدا ہو گئی ہے. ایکچولی الائڈ اسکول والوں نے، پنجاب گروپ آف کالجز نے اس کیمپس، ایک اور کیمپس ہے جہاں پر چودھری شاہد کا ہے اور ساتھ میں ان کے پارٹنر ہیں چودھری طاہر صاحب، ان لوگوں نے جو ہے وہ پہلے لیا ہوا تھا. اس کی جو ہے وہ فرنچائز اور ان کی ایفیلیشن ان کے ساتھ تھی. لیکن انفارچونیٹلی ان لوگوں نے ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو کمپلائی نہیں کیا. انہوں نے شاہد وارہ نے، ہاں جی، انہوں نے ان سے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ جو ہے کمپلائی نہیں کیا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا. لیکن سر وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم الائڈ ہی ہیں، ہم الائڈ اسکول چلا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ ناٹ اینی مور دا پارٹ آف دا پنجاب گروپ آف کالجز. اور اس کی کنفرمیشن کے لیے بڑا سمپل سا میتھڈ ہے کہ ایک تو جو ہے یہ ریجنل آفس جو ہے وہ نمبر ہے، اس کے اوپر کال کر کے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا کیمپس ہے کہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ویب سائٹ ہے الائڈ اسکولز کی، وہاں پر جا کے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا آتھورائز کیمپس ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے وہ وکیل ہے، تو انہوں نے ایک سٹے آرڈر جو ہے وہ لے لیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں صرف جو ہے سٹے آرڈر ہے. سر ساری 2 نمبری کی نا انہوں نے. یہ ہے کہ اب یہ نہ تو ان کی رائلٹی جو ہے وہ پے کر رہے ہیں، نہ ان کی بکس جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. 3 ٹائم جو ہے وہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہیں جو پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے ٹیچرز کی ہوتی ہیں، یہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ والی نہیں چل رہی. بکس جو ہے یہ اپنی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. بیسیکلی تو وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے نا پنجاب گروپ آف کالج. بالکل جو ہے یہ بالکل کلسٹر کلیئر ہے کہ دے آر ناٹ اے پارٹ آف اینی مور فرام دا پنجاب گروپ آف دا کالج. سر الائڈ نام کیوں ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک سٹے لے لیا ہوا ہے. ایکچولی آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سسٹم ہے، نظام ہے ہمارا عدالتوں کا، یہ پہلے جو ہے وہ سول کورٹ سے ہارے ہیں، پھر جو ہے وہ یہ ہائی کورٹ سے بھی ہار گئے ہیں، ایپلٹ کورٹ سے ہار گئے ہیں، اور اب جو کیس ہے وہ فائنل جو ہے انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے پاس صرف جو ہے ہر جگہ سے یہ ہارے ہیں. پنجاب اب ان کے درمیان اور پنجاب گروپ کے درمیان جو ہے وہ کیس چل رہا ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے لوگ ایجوکیشن میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ دبا ہیں، یا ان کو ایجوکیشن فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے، جو خود 2 نمبری کر رہے ہیں، 2 نمبر کام کر رہے ہیں، وہ بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ اس میں ہمیشہ جو ہے نا، جو بھی میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں، میں ہمیشہ ان کو ایک چیز جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہوتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو جب جج کرنا ہے نا، تو آپ کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ جو ہے میجر اسٹیک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بیک اینڈ پہ مائنڈ جو ہے وہ کون سے کام کر رہے ہیں، کون کام کر رہا ہے. وہ ریئل ایجوکیٹر ہے اور دے آر جسٹ اونلی یا بزنس مین، انویسٹر ہے یا بزنس مین ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ چودھری طاہر صاحب ہیں، وہ مرالی والے کے زمیندار ہیں. اب زمیندار کا کام جو ہے ناٹ ایجوکیشنسٹ، ہی از اے انویسٹر ہے. ٹھیک ہے، شاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں. بس جی، اب کیا مزید اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ہے کہ جن لوگ جو ہے خود جو ہے ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں، تو پھر انہوں نے آگے سوسائٹی میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے سر، آخر میں آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے اس سارے سسٹم کے حوالے سے، اپنے اسکول کے حوالے سے اور اپنے سارے نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر میں ہمیشہ جو ہے بچوں کو، پیرنٹس کو ایک چیز جو ہے وہ میسج دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ کسی بھی اسکول میں جو ہے وہ اس کے ایڈمیشن کے بارے میں جائیں، تو صرف یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے ان کا موٹیو کیا ہے. ان کا موٹیو کیا سوسائٹی میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرنے کا ہے، یا ان کا موٹیو جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ ایجوکیٹر ہے، کون ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ نیچرل بات ہے کہ جب بھی ایک ایجوکیشنسٹ ایک بات کرے گا نا، جب بھی وہ سوچے گا، اس کی سوچ یہی ہوگی کہ یار میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیا دے رہا ہوں، میں سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کر رہا ہوں.
میں یہ بچے جو ہے میرے پاس آ رہے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ کو بھی میں نے جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے پوچھنا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھنا ہے کہ یہ امت تمہارے حوالے کی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی تربیت جو ہے وہ کرو، تو آپ نے کیا اس میں کیا ہے؟ تو مجھے سب سے جو ڈر لگتا ہے کہ اس جواب سے لگتا ہے کہ وہ جواب جب مجھے جو ہے وہ کس انداز میں دینا پڑے گا، یا اس کرائٹیریا کے اوپر میں پورا اتروں گا کہ نہیں اتروں گا، لیکن میری پوری کوشش ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا سر، آپ جیسے لوگ، آپ جیسی سوچ رکھنے والے لوگ اگر معاشرے میں ہر جگہ آ جائیں تو ہمارا معاشرہ نہ صرف ترقی کر جائے بلکہ یہ سدھر جائے۔ اور ایجوکیشن میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ بہت کم ہیں، انویسٹر زیادہ ہیں جن کو تعلیم و تربیت تو دور کی بات، کسی چیز کا نہیں پتہ، ان کی بنیادیں جھوٹ پہ ہیں، ان کے کام 2 نمبر ہیں۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلیمی نظام میں آپ جیسے لوگوں کو لے کر آئے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام پہلے سے بہتر ہو سکے۔